کی روح تو بڑی آسانی سے نکالی جا رہی ہے، آپ کی امت کی روح اس سے زیادہ سختی سے نکالی جائے گی۔ نبی نے فرمایا اے اسرائیل، قیامت تک آنے والے جتنے میرے گنہگار امتوں کی روح سختی سے نکالنی ہو، وہ ساری سختی اس یتیم عبداللہ کو دے دو، وہ ساری سختی اس جگر گوشے آمینہ کو دے دو، وہ ساری سختی اس آمینہ کے دلبر کو دے دو، میرے امت کو روح نکالنے میں تکلیف نہ پہنچانا۔ بتاؤ وہ نبی جس کو اپنی موت کی فکر نہیں ہے، لیکن وہ ہم اور آپ گنہگار امت کو یاد کر رہا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کی، جب نبی کی روح قبض کی گئی تو صحابہ اکرام نے جب خبر پھیلی کہ نبی کا وصال ہو گیا، نبی کا انتقال ہو گیا، صحابہ پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ صحابہ مدہوش ہیں، حضرت عمر مدہوش ہیں، حضرت عثمان مدہوش ہیں، حضرت علی مدہوش ہیں، حضرت عمر تو مدہوش میں جوش میں آ گئے، تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے، فرمایا اے لوگوں، نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے، نبی تو معراج میں گئے ہیں، ابھی واپس آئیں گے، جو یہ کہے گا نبی کا وصال ہو گیا ہم گردن قلم کر دیں گے اس کی۔ غم کی وجہ سے اپنے حواس کھو بیٹھے، غم کی وجہ سے اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ حضرت ابو بکر نہیں تھے، ابو بکر جب آئے کسی کام سے گئے ہوئے تھے تو نبی کے چہرے سے کپڑا اٹھارا، فرمایا واہ نبیہ، واہ خلیلہ، واہ حبیبہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا رسول، آج کے بعد سے اللہ آپ کے اوپر دو موتوں کو طاری نہیں کرے گا۔ نبی کے چہرے کو بوسہ دیا، اس کے بعد نبی کو کپڑا اڑا دیا، باہر تشریف لائے اور خطبہ دیا، کون ہے صدیق اکبر؟ اگر اس وقت صدیق اکبر نہیں ہوتے تو رب ذوالجلال کی قسم صحابہ میں اختلاف پیدا ہو جاتا، انتشار پیدا ہو جاتا، امت تقسیم ہو جاتی، امت بٹ جاتی، لیکن امت کے اندر اتحاد کے شیرازے کو محفوظ کرنے والے وہ صدیق اکبر جن کا مقام نبی کے بعد سب سے بڑا ہے۔ نبی نے خود فرمایا تھا میں نے دنیا میں سب کے حقوق ادا کر دیے، لیکن صدیق اکبر کا حق تو اللہ ادا کرے گا، میں نہیں ادا کر سکا۔ صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اے لوگوں انکا میت وانہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگوں جو بھی اس دنیا میں آتا ہے چاہے وہ نبی ہو ولی ہو، اس کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک ہی ذات ایسی ہے جس کے اوپر کبھی موت طاری نہیں ہوگی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، آسمان اور زمین، عرش، کرسی، انبیاء، اولیاء سب فانی ہیں، سب مٹ جانے والے ہیں، سب کے اوپر موت طاری ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر نے ایسی تقریر کی، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ قرآن کی یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں، اور تلوار پھینکی، حضرت ابو بکر کے گلے لگ گئے۔ اسی دوران 3 دن گزر گئے، کتنے دن؟ 3 دن گزر گئے، 3 دن تک نبی کی تدفین نہیں ہو پائی۔ یاد رکھو اگر کسی کا جنازہ ہوتا وہ سڑ جاتا، پھٹ جاتا، اسی لیے سنت یہ ہے کہ تدفین میں تجہیز میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن نبی کے اندر جو 3 دن لگے وہ اس لیے کہ صحابہ مدہوش تھے، صحابہ کو ہوش ہی نہیں تھا، اور نبی کے